بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 سے 40۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ آیات زیر تفسیر کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کی بنیاد پہ ایمان کا ریفرنس اور حوالہ دے کے ان کو موٹیویٹ کیا ہے، ابھارا ہے کہ تم تو ایمان والے ہو، تمہارا تو اللہ کی مدد پر یقین ہے، بھروسہ ہے۔ وہ جو کمزور ایمان والے تھے نا، غزوے پہ نکلنے کے لیے جنہوں نے تھوڑا سا آئیں بائیں شائیں سے کام لیا تھا، اللہ پاک نے ان کو مخاطب کیا۔ کچھ صحابہ تو فوراً سنتے تیار ہو گئے تھے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، ما کیا ہے، لکم تمہیں، جھنجھوڑا ہے ایمان کا حوالہ دے کے، ما لکم تمہیں کیا ہے، اذا قیل جب کہا جاتا ہے، لکم تم سے، قیل فعل مجہول ہے، قال اس نے کہا اور قیل اسے کہا گیا، اذا قیل جب کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اثاقلتم تو تم نہایت بوجھل ہو جاتے ہو۔ ثقیل ہونا، اس میں کچھ زائد حروف ہیں جس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ تم
زمین سے چمٹ جاتے ہو، تم بوجھل ہو کر زمین سے چمٹ جاتے ہو جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ چلو جہاد کے لیے نکلو، یعنی اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا جہاد کے لیے۔ کیا رضیتم، تمہارا اس طرح جہاد پہ نکلنے سے، ٹال مٹول سے کام لینا اور اس کو اتنا ناگوار محسوس کرنا، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ تمہیں دنیا کی عارضی اور ناپائیدار چیزوں سے اور زندگی سے محبت ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں وہ تمہیں دنیا سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ وہ نعمتیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ ان نعمتوں کے تصور کے متعلق کسی دل میں کھٹکا اور خیال ہی پیدا ہوا۔ تم جنت کی ان ہمیشہ کی نعمتوں کو، لاسانی اور لافانی نعمتوں کو فراموش کیے بیٹھے ہو، دنیا کی چند روزہ زندگی اور چھوٹی چھوٹی عارضی نعمتوں کہ تم پیچھے پڑے ہوئے ہو اور انہی پر راضی ہو۔ اور رضیتم، کیا تم خوش ہو گئے ہو، راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو بیٹھے ہو؟ فا، تو ما نہیں، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی نعمتیں، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑی۔ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی تمہیں مل جائیں، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، لینڈ کروزریں مل جائیں، عزت وقار، سٹیٹس مل جائے، یقین کرو دنیا کی یہ نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، یہ تو بہت ہی تھوڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی رنگینیاں، ان کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں تو ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبوئے اور باہر نکالے، یہ جتنا کو پانی، یہ کتنا کو پانی اس انگلی کے ساتھ لگے گا؟ تو فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ جو انگلی کو پانی لگتا ہے نا، انگلی کو لگنے والا پانی دنیا اور دنیا کی نعمتیں، اور سمندر میں بچ جانے والا پانی یہ آخرت ہے۔ کوئی دونوں کی ریشوں کو نسبت بنتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے پھر سرزنش فرمائی ان لوگوں کی جو جہاد پہ نکلنے میں ٹال مٹول سے، تردد سے کام لے رہے تھے۔ فرمایا یہ ہے ان پلس لا، ان اگر لا نہ مل کے بنا، اگر نہ تنفرو، تم نکلو گے، یعذب، وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ دنیا میں کیا عذاب ہوگا دردناک جہاد پہ نہ نکلنے کا؟ ذلت، خواری، محکومی، غلامی، کافروں کا غلبہ اور تسلط، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جانا، اور مسجدوں کو گرایا جانا، اور عورتوں کی عزت کو پامال کیا جانا، یہ سارا عذاباً علیما ہے۔ اور آخرت میں جہنم کے عذاب کی شکل میں عذاب، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ، بدل کر لے آئے گا، قوماً، ایسے لوگوں کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا۔ اگر تم جہاد پہ نہیں نکلو گے تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ پاک کوئی بے بس ہو جائے گا؟ اللہ تمہارا محتاج ہے؟ اگر نہیں نکلو گے تو اللہ اور مخلوق پیدا کر دے گا، اور لوگ پیدا کر دے گا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا، لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری
مثل تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ منافق باتیں بھی بڑی کر رہے تھے نا مدینے میں۔ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ تمہارے علاوہ اور لوگ پیدا کر لے گا، اور لوگوں کو لے آئے گا، کھڑا کر دے گا جہاد کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، غلبے کے لیے۔ وَلَا تَضُرُّوا، اور تم نقصان نہ کرو گے، ہو اس کا یعنی اللہ کا، شیئا ذرا بھی، کچھ بھی، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ تم اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اگر اللہ تمہیں ختم کر دے، نیست و نابود کر دے اور نئے لوگوں کو پیدا کر دے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ جو جہاد پہ نہیں نکلے گا، جہاد کی مخالفت کرے گا، جہاد کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچے گا، ان کے حوصلے پست کرے گا، تو وہ کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا، نہ اللہ کا بگاڑے گا، نہ ایمان والوں کا بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری طرح قادر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ الا تنصروا، اگر نہ تم مدد کرو گے، ہو اس کی، کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم ہمارے نبی کے دست و بازو نہیں بنو گے، معاون و مددگار نہیں بنو گے، تو اللہ کو کیا بار ہے؟ فقط، تو یقیناً، ناصرہ اللہ، مدد کر چکا ہے اس کی اللہ، اذ اخرجا، جب نکال دیا ہو اسے، ہمارے نبی کو، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ جب ہمارے نبی کو کافروں نے نکال دیا تھا مکہ سے، یعنی ایسے ظلم و ستم کیے کہ آپ کو نکلنا پڑا، اس وقت بھی اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی تھی کہ نہیں؟ اس وقت میرے نبی کے ساتھ کتنے کو لوگ تھے؟ صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے مدد کی تھی کہ نہیں؟ 3 دن 3 راتیں ایک تنگ سے چھوٹے سے غار کے اندر چھپ کے بیٹھے رہے، اور دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے قدموں کے نشانات سے کھوج لگاتے لگاتے وہاں پہنچ بھی گیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایسا اندھا بنا دیا کہ وہ غار کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی ہجرت کے سفر میں سراقہ بن مالک، کیونکہ آپ کو پکڑنے کا انعام مقرر کیا گیا تھا، تو وہ گھوڑے پہ پیچھے آ رہا تھا، اللہ پاک نے اس کے گھوڑے کے قدموں کو زمین میں دنسا کے اپنے نبی کی مدد کر دی تھی۔ اور اس سفر کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن تھے، اطمینان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دائیں بائیں دور دور تک دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، بس اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے سوائے۔ اللہ کی مدد پر کتنا پختہ یقین ہوگا۔ جب اسے نکال دیا تھا تو اس نے تو اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی۔ ثانی اثنین، کب؟ ثانی اثنین، جب کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ 2 میں سے دوسرا، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے۔ جب کہا جائے نا 2 میں سے دوسرا، تو اس سے مراد پہلا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تھے۔ اگر 2 میں سے دوسرا شخص مراد ہو تو پھر اس کے لیے عربی زبان میں اور طریقہ ہے۔ اگر 3 میں سے تیسرا کہا جائے یا 4 میں سے چوتھا کہا جائے تو اس سے مراد پہلا شخص ہوتا ہے۔ تو مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثانی اثنین، جب کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، یا ہم مرادی مانا 2 میں سے پہلا تھا۔ اذ ہما، جب، یعنی صرف 2 شخص تھے، اللہ نے تو ایک بندہ ساتھ دے کے، گائیڈ دے کے ہی مدد کر دی تھی۔ اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار، غار میں تھے، اذ یقول، جب وہ کہہ رہا تھا، لی کو، صاحب ہی اپنے ساتھی، صاحب کہتے ہیں جو اکثر ساتھ رہتا ہو،
اس کو ساتھی کہتے ہیں. اور بیوی کے لیے بھی قرآن مجید میں صاحبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ رفیق سفر ہوتی ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ دو میں سے پہلا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غار میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کان میں، اللہ کے نبی بالکل اوپر کھڑے، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا نا اپنے قدموں کی طرف بھی تو ہم انہیں نظر آ جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. غار ہے، کوئی آگے بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں، تنگ سا غار ہے، بالکل بہت کھلا ڈلا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا ابو بکر خاموش رہو، اور ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ اکبر. لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ. ابو بکر غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ویسے اللہ تمہارے کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. 3 ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، 2 ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے. لیکن یہ والی جو معیت ہے نا، یہ والا ساتھ، یہ خصوصی ساتھ ہے، معیت خصوصی. جیسے ان اللہ مع الصابرین، ویسے تو اللہ سب کے ساتھ ہی ہے اپنے علم کے اعتبار سے، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ. یا گزشتہ آیات میں پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی خصوصی مدد کی طرف اشارہ ہے. ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. کیا یقین تھا اللہ کی مدد پہ. اور یہاں بعض اہل علم نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے پانی تھا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج تھی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی انہوں نے کسی کو ساتھ شامل نہیں کیا. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت میں کہا تو صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ، بلکہ کہا ان اللہ معنا، اے ابو بکر اللہ تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ. ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ شامل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی وہ صاحب اور ساتھی تھے، اور آپ ان کو اللہ کی معیت کے اندر شامل کیوں نہ کرتے؟ وہ آپ کے یار غار بھی تھے. سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے وہ تھے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والے وہ تھے، اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے والے وہ تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں ان کو مصلح امامت پر کھڑا کیا تھا. وہ واقعی آپ کے صاحب تھے. تو بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس کے باوجود ان کے متعلق اپنی گندی زبان چلاتے ہیں ایسی برگزیدہ ہستیوں کے متعلق. فا تو انزل اللہ، اللہ نے اتار دی، تو اللہ نے اتار دی سکینتہ، اپنی سکینت، سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بعض نے ابو بکر صدیق بھی مراد لی. تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت، اطمینان، سکون نازل فرما دیا. وَأَيَّدَهُ، اور واقعی آپ بڑے اطمینان سے بڑے مطمئن تھے. وَأَيَّدَهُ، اور اس کو قوت دی،
بجنودن ایسے لشکروں کے ساتھ، لم نہ ترو تو نے دیکھے، ہاں وہ، اور ایسے لشکروں کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی جنہیں تو نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے ساتھ ہجرت کے سفر میں بھی مدد فرمائی۔ سراقہ ایسے ہی تو زمین میں دنس نہیں گیا تھا، ایسے ہی تو غار کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اندھے نہیں ہو گئے تھے، اللہ نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی تھی۔ تو وہ اللہ غزوہ تبوک میں بھی اپنے بندے کی مدد فرما لے گا، اگر تم نہیں نکلو گے تو نہ نکلو۔ وَجَعَلَ، اور اس نے کر دیا، کلمۃ الذین کفروا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ پاک نے لوگوں کی بات کو کر دیا جنہوں نے کفر کیا۔ کیا کر دیا؟ السفلا، نیچی۔ اور اللہ پاک نے ان لوگوں کی بات کو نیچی کر دیا جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی سازشیں اور ان کی پلاننگ اور ان کے منصوبے اللہ نے ناکام کر دیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور وہ اسلام کو ملیا میٹ کرنا چاہتے تھے، اللہ پاک نے ان کی باتوں کو نیچے کر دیا۔ وَقَلِمَةُ اللَّهِ، اور اس سے مراد کافروں کی بات سے مراد شرکیہ باتیں بھی ہیں، کفریہ باتیں۔ وَقَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کی بات، هِيَ الْعُلْيَا، وہ ہی اونچی ہے، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اللہ کی بات سے مراد لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات سے مراد کہ اللہ کا دین، یہ قرآن، یہ بھی اللہ کی بات ہے، یہ غالب آئے گا، یہ اسلام غالب آئے گا، اور اللہ نے غالب کر کے دکھایا۔ واللہ، اور اللہ عزیز، سب پر غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔